خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جب صحابی رسول نے اذان پڑھی تو قریب ہی مکے کے کچھ نوجوان موجود تھے، انہوں نے اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حالانکہ مکہ پاک فتح ہو چکا تھا اور اسلام کا نور پھیل چکا تھا، لیکن وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ اسی طرح وہ طرز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ وہ پڑھتے۔ ایک نوجوان تھے جو بڑی ہی پیاری آواز میں، سریلی آواز میں اور بہترین انداز میں نقل اتار رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلا لیا اور آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں جو بڑی ہی پیاری آواز کے ساتھ، بڑے بلند آواز کے ساتھ اذان کی نقل اتار رہے تھے، وہ کون جوان ہیں؟ تو انہوں نے ایک جوان کی طرف اشارہ کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر اب اذان پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اذان آتی نہیں ہے، ہم نے تو جو سنا تھا اس کی نقل اتار رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے الفاظ اپنی زبان حق کے ترجمان سے بتانا شروع کیے اور انہوں نے پیچھے اس کو اسی انداز سے، ترنم کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ اپنی سریلی آواز میں ادا کرنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ الفاظ ادا کرتے گئے، دل کا زنگ اترتا گیا اور کفر کے بادل چھٹتے گئے، سینہ نورن علی نور ہوتا گیا، کیونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ مبارک الفاظ نکل رہے ہیں۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب وہ اذان مکمل کر چکے تو انہوں نے عرض کیا حضور کلمہ پڑھا کر مجھے بھی اپنا غلام بناؤ، مسلمان بناؤ، اپنا امتی ہونے کا شرف عطا کرو۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور پھر ان کے سینے پر، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی اور ایک تھیلی بھی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی، اور وہ نوجوان ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو پھر مؤذن رسول اور صحابی رسول بنے۔ تو کیسا اخلاق ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس نوجوان پہ اتنی شفقت فرما رہے ہیں، جو نوجوان اذان کی نقل اتار رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا اخلاق کہ ان کو پاس بلا کر پیار سے انہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کون زیادہ اچھی آواز میں نقل اتار رہا تھا، پھر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور پھر زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے لفظوں کی برکت سے ان کا دل روشن و منور ہو رہا ہے اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے۔ تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، ہو جس کی کشتی محمد کی نگہبانی میں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہی لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حسن اخلاق، عفو درگزر، حلم، بردباری کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔